بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ وضو کا بیان کیا جائے گا۔ فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ وضو اگلی امتوں میں بھی تھا، اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے امت محمدیہ کے ساتھ وضو ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ بھی وضو ضروری تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ جیسے تم پر ایمان والوں روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح جو پہلے لوگ تھے یا پہلی امتیں تھیں ان پر جب نمازیں فرض تھیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے وضو بھی ضروری تھا، یہ کوئی ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضروری ہے کہ صرف یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ امت محمدیہ جب کل قیامت کے دن امت محمدیہ کے جو وضو والے اعضاء ہو گئے یہ چمکیں گے۔ یہ کیا ہوں گے جی؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ چمکیں گے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو، جس کا ایک فرد وضو ہے، نصف ایمان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کے جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یہ نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، ایک اعتقاد یعنی یقین، بندہ دل سے جب کلمہ پڑھتا ہے زبان کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے، ایک یہ ہے اعتقاد، اور فرمایا دوسرا عمل۔ دوسرا کیا ہے جی؟ عمل۔ عمل کو اسلام بھی کہتے ہیں، یعنی بندہ جب دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو جب اس کو اپنے اعمال کے اوپر، اعضاء و جوارح کے اوپر لاگو کرتا ہے تو یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ تابعداری اور اسلام کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بڑے بڑے مرتبے دیتا ہے۔ اور وضو کرنے سے تمام بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے سارے کے سارے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو میں جب منہ دھوتا ہے تو منہ کی وجہ سے جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں انسان کے، وہ گناہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو زبان سے ہوتے ہیں یا منہ سے ہوتے ہیں یہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو پاؤں دھوتا ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو جو پاؤں سے گناہ ہوتے ہیں جو انسان نے چل کے قدموں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا پورا بدن ہی پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے سے انسان کا پورا بدن ہی پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسنون طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بندہ کلمہ شہادت پڑھے وضو کرنے کے بعد، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے جا جس سے تیرا دل کرتا ہے تو داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کیا کر پکاری جائے گی، میری امت کیا کر؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اتنی امتیں ہوں گی، اتنی تعداد ہوگی، اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے، امتیں ہوں گی، انبیاء کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء، پھر ان کی امتیں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت جو وضو والے اعضاء ہوں گے ان کے وہ اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، وہ روشن ہوں گے، وہ روشنی، ان سے روشنی ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا اس طور پر کہ میری امت کے جو وضو والے اعضاء ہوں گے وہ کل قیامت کے دن چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، منہ چمکے گا، پاؤں چمکیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا باوضو نماز کے لیے مسجد جانے میں ہر قدم پر انسان کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کا اسی طرح ایک رتبہ بلند ہوتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو ہو پھر مسجد میں ہو، وضو کر کے بندہ مسجد میں آ جائے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تب تک اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بندہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، صرف ذکر کر رہا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وضو کی حالت میں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا تو اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.